شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، ایک شخص محمود غزنوی کے دور میں اتنا بیمار ہوا کہ اس کو طبیب کے پاس جانا پڑا۔ جب طبیب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہاری بیماری کا علاج تو ممکن ہے، لیکن علاج کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، جو ادویات میں ڈھلنی ہیں، ان میں ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ اگر تم اس کا ارینج کر لو تو آپ کی دوائی بن سکتی ہے، وہ ہے شہد۔ اس نے ڈبیا لی، اس شہد کے لیے پورا علاقہ گھوما، کسی کے پاس سے اسے شہد نہ ملا۔ بالآخر وہ ڈبیا لے کے بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا۔ ایاز نے دروازہ کھولا، اس سے فریاد سنی۔ اس نے اپنی ساری بات بتائی۔ ایاز نے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے آپ کی ساری فریاد شیئر کرتا ہوں۔ جب محمود غزنوی سے ایاز نے تمام معاملہ شیئر کیا تو محمود غزنوی نے کہا کہ جاؤ 3 شہد کے ڈبے لاؤ اور اس شخص کو دے دو۔ ایاز نے اس سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، 3 شہد کے ڈبے تو اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اسے تو تھوڑا سا شہد چاہیے، آپ اسے 3 ڈبے کیوں دے رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، وہ مزدور بندہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے، میں سلطان ہوں، میں اسے اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں ہم آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں لوگوں سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو اکثر اوقات وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی یا مختلف قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن جب اس خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری توقع کے مطابق نہیں بلکہ اپنی کرم اور اپنی بارگاہ کے مطابق ہمیں عطا کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود ہی شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا، اور تو ہی ناداں تو چند کلیوں پہ کنایت کر گیا، تو ہی ناداں تو چند کلیوں پہ کنایت کر گیا، وگرنہ اس چمن میں آلاج تنگی داماں بھی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری نادانی ہے کہ تجھے تھوڑی سی چیزیں عطا ہوئیں اور تو نے سمجھا کہ مجھے تو بہت کچھ مل گیا، میری تو جھولی بھر گئی، حالانکہ تمہیں کیا پتہ یہاں پہ جھولی کو کھلا کرنے کا بھی علاج موجود ہے، تیرے دامن کو وسیع کرنے کا بھی علاج موجود ہے۔ تو اگر ہم اس حقائق سے یہ شعور کی کرن لیں کہ ہم وہ سوال اس بارگاہ میں کریں جس بارگاہ میں سوال کیا ہوا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عطا کر رہا ہے جس کے پاس جا کے ہم سوال کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے، اسے وہاں سے مل رہا ہے تو ہمیں بھی وہاں سے مل سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اس بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکانا چاہیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے آسماں کو رفتیں عطا کی ہیں، جس نے پہاڑ کو بلندی عطا کی، جس نے پھولوں کو خوشبو عطا کی، جس نے ذہن کو شعور کی دولت عطا کی، جس نے آنکھوں کو نور بخشا، جس نے دل کو سرور بخشا، اور جس نے انسان کو قیمتی ترین سرمایہ اپنی محبت عطا کی۔ امید ہے آج کی گفتگو ہماری زندگی بدلنے میں مدد مہیا کرے گی۔ شعور کی کرن میں چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔